اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظام۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام، وقت کے امام العصر حضرت مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس پروگرام میں مختلف بحثوں کے اوپر، مختلف موضوعات کے اوپر جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہے گفتگو کا سلسلہ کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ تمام کے تمام جتنی بھی بحثیں ہیں اگر زیادہ دقیق نہ ہو سکے تو حد اقل اس قدر گفتگو کی جائے کہ مسئلہ جو ہے وہ مومنین کے لیے واضح ہو جائے، اور جو آج کل کے دور میں جو اشکالات ہے جو کہ مخالفین کی طرف سے وارد ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان اشکالات کی بھی کسی حد تک جواب دے سکے۔ تحقیقی گفتگو کے لیے مزید وقت چاہیے، اور وہ مزید تحقیقات کی ضرورت ہے، مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ ابتدائی مرحلے سے جب دوسرے مرحلے میں جائیں گے تو وہاں پہ گفتگو کو مزید دقیق تر کرتے جائیں گے تاکہ سلسلہ جو ہے وہ پیش رفتہ ہو جائے۔ تو بہرحال حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امام عصر علیہ السلام کے اصحاب، چونکہ ظاہر ہے کہ اس دور میں جتنی بھی ہم کوششیں کر رہے ہیں، یعنی ظہور کی جو دعائیں کی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ضرور چاہے گا کہ امام عصر علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو سکے اور ان کے اعوان اور انصار میں سے ہو جائے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اصحاب حضرت امام مہدی علیہ السلام شرق سے لے کر غرب تک، یعنی شرق سے لے کر غرب تک عالم کو اب اپنے قبضے میں لے لیں گے، یعنی اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ یہ تو بہرحال حدیث بطور تبرک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہے حضرت حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید شوکت عباس رضوی النجفی نجف اشرف سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے، امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ مشکور، ہمارے لیے بھی یہ سعادت کا موقع ہے کہ اس خدمت کو ہم بھی شامل ہو رہے ہیں۔ شکریہ قبلہ۔ قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ جاری کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر مومنین منتظر ہوں گے، اور بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی شاید کچھ نیٹ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ العزیز ان کو حل کرتے ہیں، اس نیٹ کو دوبارہ ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہی رابطہ ہو جائے تو سوالات ان کے خدمت میں پیش کریں گے، اور گفتگو جو ہے آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ خود امام زمانہ علیہ السلام کے فوائد کے بارے میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام غیبت کے پردے میں رہ کر ان کو کائنات میں لوگ ان کے وجود سے کیسے استفادہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ انشاءاللہ العزیز مولانا سے جو ہی رابطہ قائم ہو جائے ان کی خدمت میں انہی سوالات کو انشاءاللہ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام، جو کہ حتیٰ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے سب سے عظیم عبادت جو اس دور میں قرار دیا وہ انتظار فرج ہے، یعنی انتظار فرج سب سے عظیم عبادت ہے اس دور میں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ
یہ فقط یعنی افضل و عبادہ سب سے عظیم عبادت جو ہے وہ انتظار فرج ہے، یہ فقط اہل تشیع کی کتابوں میں نہیں ہے بلکہ اہل تسنن کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کمال کی بات ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اب یہ انتظار کیوں اور اس کی وجوہات کیا ہے کہ یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اس کی سب سے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ انتظار جو ہے وہ ایک مقدمہ ہے، اور مقدمہ ہے کس امر کا؟ امر ظہور۔ جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر لیا کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اصحاب حضرت امام مہدی علیہ السلام شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک پوری دنیا کو اپنی قدرت میں، اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ تو یہ ایک ظاہر سی بات ہے، ایک فکر ہے، یہ انتظار گویا کہ ایک فکر ہے اس چیز کی، اس عظیم انقلاب کی، اس عظیم چینجنگ کی، اور اس عظیم بدلاؤ کی جو کہ بعد الظہور رونما ہونا ہے۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی لوگ کوشش کریں گے کہ ہم مثلا جا کے کوئی انقلاب کر سکے، کوئی چینجن لا سکے، کوئی تبدیلیاں لا سکے بڑی سطح پہ، عالمی سطح پہ، یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے بارے میں بھی روایت موجود ہے، یعنی روایت معصوم موجود ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ یہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے لے کر حضرت امام زمانہ علیہ السلام تک یہ ایک فاصلہ ہے۔ اب اس کے درمیان جو بھی یہ کوشش کرے گا وہ یقیناً ناکامی اس کی قسمت میں ہے، چونکہ امام کا فرمان ہے، اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے، اتفاقاً ثابت ہو چکا ہے۔ آپ غور فرمائیں، آج کل کے جتنے بھی جو بھی ملک ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم چینجنگ لا سکے، بدلاؤ لا سکے، حتیٰ اسلام کے نام پہ بدلاؤ لا سکے، نہیں لا سکے، وہ نہیں لا سکتے، چینجنگ آ ہی نہیں سکتی، چونکہ یہ وعدہ ہے خداوند متعال کا کہ اس دنیا کو انہوں نے فقط امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کی برکت سے عدل اور انصاف سے بھر دینا ہے، باقی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کسی حد تک شاید ہو سکے ابتدا میں کچھ بہتریاں آپ کو لگے، لیکن جو ہی پھر وقت گزرتا جائے گا، پھر سے اسی حالت میں دنیا آ جائے گی جس حالت میں تھی۔ تو یہ ایک آپ دیکھ بھی رہے ہیں، بہت سارے ایسے چیزیں ہم نے دیکھی، یعنی خود آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں گے، یعنی عرصہ میں نے مشخص کر دیا، کون سا عرصہ؟ حضرت امام حسین علیہ السلام، جس کو آپ کربلا مقدس ہے، یعنی خود اس زمانے کا جو ظالم تھا اس کے خلاف قیام کر دینا، اور اس کے بعد یہ فاصلہ جو ہے، اگر آپ خود ائمہ اطہار علیہ السلام کو بھی دیکھیں تو وہ بھی یہاں پر اس دور میں جنگ کی حالت میں نہیں دیکھے جاتے، بالکل وہ وہاں پہ یعنی یہی کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں۔ جس نے بھی کوشش کی، مثلا بطور مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت زید شہید، حضرت زید نے قیام کرنے کی کوشش کی اور کہا، امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ میں قیام کرنا چاہتا ہوں اور قاتلان خون امام حسین علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتا ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ خودکشی ہے اور یہ نہ کریں۔ حالانکہ امام کے پاس ان کے طرفدار بھی موجود ہے، وہ زید سے کئی زیادہ طاقتور ہے، امام طاقتور ہے، وقت کے امام ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے، اور خود حضرت زید بھی ان کے امامت کا قائل ہے، یعنی خود حضرت زید بھی امام محمد باقر علیہ السلام کے امامت کے قائل تھے، چونکہ ظاہر ہے یہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے بارہا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا تعارف کر دیا تھا کہ میرے بعد جو امام حق ہے وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ لیکن وہاں پر بھی انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل لیں تاکہ ہم قاتلین امام حسین علیہ السلام سے انتقام لے سکیں، تو امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ مشخص ہو چکا ہے
فطرت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ علم الہی میں یہ چیز ہے کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے قیام کے بعد اور حضرت امام عصر علیہ السلام کی قیام، ان کے درمیان ہماری جو شیعیان کی ایک ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں ہم تقیہ سے کام لیں، تقیہ کریں۔ ہاں، وہ تقیہ کے کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ بس اوقات پھر تقیہ نہیں کیا جاتا۔ آج کل کے دور میں تو کچھ اور بھی حالات خراب ہو گئے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے کچھ لوگوں نے جو آگے گئے ہیں تو پھر حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ اب یہاں پر کچھ شاید نہ بھی ہو سکے، لیکن حد اکثر یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ خود دین کی خدمت کرے۔ دوبارہ ہمارے ساتھ لوٹ چکے ہیں عالی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شوکت عباس رضوی النجفی صاحب، ان سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کرتے ہیں۔ جی قبلہ، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی شکریہ قبلہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے جن کے جو کئی ائمہ سے یہ حدیث نقل کیا گیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ظاہر ہے کہ غیبت کے پردے میں ہے، لیکن ان کا فائدہ جو ہے وہ ایسے ہوگا جیسے کہ سورج جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے ہو اور دنیا والے اس سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ کئی ائمہ سے یہ ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، یہ حدیث نقل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس میں یہ کیوں یہ تشبیہ دی جا رہی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی تشبیہ سورج سے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ، واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم واعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم تمام سامعین و ناظرین کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد خصوصاً خادم میں سے معذرت، یہاں نیٹ ورک پرابلم تھی، اس وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ پھر سے رابطہ ہو گیا، انشاءاللہ خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ حدیث جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے کے لیے پائی جاتی ہے کہ امام زمانہ کی مثال سورج کی مانند ہے کہ جب بادلوں کے پیچھے سورج چلا جاتا ہے پھر بھی دنیا اسے فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ حدیث سے امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی مروی ہے، لیکن کمال الدین میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، اس میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، هل ينتفع الشیعہ بالقائم فی غیبتہ؟ رسول اسلام سے پوچھتے ہیں کہ رسول اسلام تب بتائیے کیا شیعہ امام زمان علیہ السلام سے فائدہ اٹھائیں گے جب وہ غیبت میں رہیں گے؟ یہ اصل سوال جو کیا تھا، یہ آج کا سوال نہیں ہے، یہ تشبیہ رسول اسلام نے سب سے پہلے دی تھی امام عصر علیہ السلام کو۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا رسول اسلام سے کہ یہ تب بتائیے کہ جیسے آپ کی حدیثیں موجود ہیں، متواتر حدیث ہے کہ امام آپ کے آخری ولی، آپ کے آخری وصی پردہ غیب میں رہیں گے، تو کیا یہ جب پردہ غیب میں رہیں گے تو ان سے شیعہ استفادہ کریں گے، ان سے شیعہ فائدہ اٹھائیں گے؟ تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، والذی بعثنی بالنبوہ، قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبوت دے کر بھیجا ہے کہ میرے نائب جو پردہ غیب میں رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور لوگ اس کی ولایت کے نور سے بھی استفادہ کریں گے، ایسے ہی استفادہ کریں گے جیسے کہ سورج وراء سحاب ہوتا ہے مگر پھر بھی سورج کا فائدہ دنیا کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ حدیث عام طور پر دیکھی جائے اور اگر اہل علم یا سائنسدان موجود ہوں تو وہ بتا سکتے ہیں کہ رسول اسلام کی یہ تشبیہ کتنی بہترین اور کتنی عمدہ تشبیہ ہے۔
بے شک. اگر علمی عنوان سے دیکھیں گے تو یہ تشبیہ کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی ہے. دیکھیں سورج کی کئی خاصیت ہے، سورج کی کئی امتیازات ہیں. صحیح. چند امتیازات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. دیکھیں سورج کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ سورج کی ذاتی روشنی ہوتی ہے. رسول اسلام نے کبھی بھی امام زمانہ کو چاند سے نہیں تعبیر کیا ہے، بلکہ کہا ہے امام زمانہ ہمارا جو امام رہے گا، قائم رہے گا، وہ سورج کی مانند ہے. تو سورج سے تشبیہ اس وجہ سے دی ہے کیونکہ سورج کی جو نور ہوتا ہے، سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ذاتی روشنی ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو چاند کی روشنی ہوتی ہے وہ سورج سے ماخوذ شدہ ہوتی ہے. یعنی چاند میں جتنی بھی روشنی ہوتی ہے وہ سورج سے ماخوذ کی ہوتی ہے. یہ ایک وجہ بیان کرتے ہیں کیونکہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف وہ دنیا کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ امام کے لیے ایک صفت ہے کل ما یحتاج الیہ الناس. امام کی خاصیتوں میں سے خاصیت یہ ہے کل ما یحتاج الیہ الناس، پورے انسانیت جس کی محتاج ہے اسے امام کہتے ہیں. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ دنیا سے مستغنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کے پاس جتنی چیزیں ہیں سب خدائی چیزیں ہیں، اللہ نے جو انہیں عطا کیا وہ چیزیں ان کے پاس ہیں. تو ایک چیز یہ کہ ان کے پاس جو بھی نور ہے، جو بھی ان کے پاس علم ہے، جو بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے ولایت تکوینیہ اور ولایت مطلقہ حاصل ہے، یہ سب خدا وحدہ لا شریک کی طرف سے ذاتی طور پر ایک قسم سے کہہ سکتے ہیں. دوسری خاصیت یہ ہے کہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے یا سورج جو کرنیں ہوتی ہیں وہ طبی اعتبار سے بہت مفید ہوتی ہے. اگر کسی کا وٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ سورج کے کرنیں لیجئے، صبح سویر اٹھ کر کے سورج کے سامنے بیٹھے، اس سے آپ کے اندر کی جو بہت ساری وٹامن یا بہت ساری جو قوت دافعہ ہیں وہ کم ہو گئی ہیں تو یہ واپس آ جائیں گے اور انسان بہت ساری بیماریوں سے لڑ سکتا ہے. تو سورج میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کی روشنی ذاتی ہوتی ہے. دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے فوائد پائے جاتے ہیں. اگر کسی کو کوئی مرض ہو کسی طریقے کا تو اگر سورج کی کرنیں لے لیں تو بہت سارے مرض ختم ہو جاتے ہیں. جیسا کہ بہت سارے ڈاکٹر مثال طور پر کہہ رہے ہیں وٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ سورج کی کرنیں لیجئے. یہ ساری چیز. اور اس کے بعد ایک اور صفت امتیاز بیان کیا جاتا ہے کہ سورج کا جو ایک مرکز ہے، سورج ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے سارے سیاروں میں. بالکل سورج ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اس وجہ سے سورج سے رسول اسلام نے تشبیہ دی. اور یہ حقیقت ہے کہ جیسے اللہ نے سورج میں کچھ صلاحیتیں ذاتی رکھی ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے امام مہدی میں کچھ صلاحیتیں ذاتی رکھی. جیسے سورج تمام دنیا کے لیے مفید ہے، اسی طریقے سے امام مہدی بھی تمام دنیا کے لیے مفید ہے. واللہ وہ پردہ غیب میں. مثلا چاند کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چاند کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب اندھیری گھپ رات ہوتی ہے تو چاند بس روشنی دے دیتی ہے اور وافر مقدار میں روشنی دیتی ہے کہ لیکن سورج کی جو روشنی ہوتی ہے ولا وہ چاند وہ سورج کے پیچھے رہے، لیکن جو اس کی روشنی ذاتی روشنی ہے وہ دن کو بتاتا ہے کہ ہم دن ولا وہ غائب رہتا ہے. لیکن یہ چیز چاند میں نہیں ہے. چاند کے اوپر اگر رات کے میں اگر وہ سحاب آ جائے اور غیوم آ جائے، بادل آ جائے تو چاند وہ اپنی روشنی نہیں بکھیر سکتا ہے جو صلاحیت جو طاقت سورج کی روشنی اور سورج کی کرنوں میں ہے. بے شک. اسی طریقے سے امام علیہ السلام کے پاس الحمدللہ اللہ نے وہ صلاحیت، وہ علم، وہ عرفان اور وہ دنیا کے لیے وہ رحمت ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو زمین و آسمان برباد ہو جائے. دیکھیے ایک چیز ہے میں آپ کو عرض کر دوں کہ امام عصر علیہ السلام اس پوری اہل زمین کے لیے، پورے اہل زمین کے لیے بندون استثناء، مسلم غیر مسلم اور اس اسلام میں ان فرقوں کے جو امام مہدی کے ولادت کو نہیں مانتے، بشکل العام امام مہدی علیہ السلام پوری اہل زمین کے لیے وہ رحمت ہے اور پورے اہل زمین کے لیے امان ہے. میں ایک چیز یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے حدیث قدسی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک.
جی اے بے شک، محمد اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو نہ پیدا کرتے. سبحان اللہ. یعنی پوری کائنات کی خلقت، جی چاہے ستارے ہو، چاہے چاند ہو، چاہے زمین ہو یا آسمان ہو، دن ہو رات ہو، کائنات میں جتنی چیزوں کو آپ مخلوق سمجھ سکتے ہیں، جی ان ساری چیزوں کی خلقت کا ایک سبب ہے. جی، وہ سبب ہے حضرت محمد مصطفیٰ اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ محمد وآلہ وآلہ وسلم. محمد. جی یعنی ان کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ نے خلق کیا. بے شک. لیکن آئیے ہم حدیث رسول کی طرف غور کریں. رسول اسلام کی ایک حدیث ہے، جی ارشاد فرماتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. بے شک. بے رسول شک. اسلام فرماتے جی ہیں اگر اس زمین جتے خدا لہجہ برابر بھی غائب ہو جائے اور جی پوری زمین کو ختم کر دے گا اس کے اہل کے ساتھ. بے اس شک. کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے محمد کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا، مگر کائنات کی بقا جو ہے وہ حجت کے ذریعے سے ہے. بے شک. لہٰذا امام حجت علیہ السلام موجود ہیں ولو وہ پردہ غائب میں رہے، سبحان لیکن اللہ. ان کا وجود ہمیں اس بات کی طرف بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ اس زمین کو نہیں برباد کر رہا ہے. سب سے بڑا فائدہ امام حجت علیہ السلام کے پردہ غائب میں یہ ہے کہ دنیا بچی ہوئی ہے، دنیا پر دنیا محفوظ ہے. یہ سب سے بڑی امام حجت علیہ السلام کا کرم اور ان کی رحمت اور ان کے وجود کے سبب کو ہم بیان کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اب گفتگو آگے تے بیان کر دوں. بسم کسی اللہ. سے سنا ہے میں نے، بسم اللہ. بہت اچھی گفتگو ہے. جی جی قبلہ بسم وہ اللہ کیجیے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام حجت علیہ السلام کو پردہ غیب میں رکھا ہے. بے شک. اور ایک گفتگو آپ سے اس عنوان سے ہو چکی ہے کہ امام حجت علیہ السلام کو اللہ نے کیوں پردہ غیب میں رکھا ہے. جی جی ان سارے اسباب اور مصلحت کے بعد ایک خاص جو مصلحت، جو مرکزی مصلحت ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خوفا لقتلہ. یعنی امام حجت علیہ السلام کو پردہ غیب میں محفوظ کسی مکان پر اس وجہ سے رکھا گیا ہے تاکہ وہ دشمنوں سے محفوظ رہیں. صحیح. یعنی غیبت کا اصل جو مقصد ہے وہ دشمنوں سے دوری ہے، جی نہ کہ اپنوں سے دوری ہے. جی غیبت کا اصل مقصد دشمنوں سے دوری ہے. بے شک. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ امام حجت کو دشمنوں سے دور رکھے، اپنوں سے دور نہ رکھے. بے شک. اور یہی وجہ ہے امام اصغر علیہ السلام ان لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، جی ان لوگوں کی مدد بھی کی ہیں جنہوں نے اپنے کردار کو بنایا ہے، جی جنہوں نے اپنے آپ کو بلند کیا ہے. اسی امام حجت السلام فرماتے ہیں کونوا لنا ولا تکونوا لنا شیئا. جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے کردار کو، اپنے آپ کو اللہ کے اوامر، اللہ کے احکام کے ساتھ بلند کرو، بے تاکہ شک. جب تم اس مرحلے پر آ جاؤ گے اور اس عروج پر آ جاؤ گے تو پھر تمہارا کوئی پردہ نہیں رہے گا. اللہ ہمارا اکبر. اصل پردہ ہمارے دشمنوں سے ہے. بے شک. اگر بے تم شک. اپنے آپ کو بلند کرتے ہو، اگر تم اپنی معرفت، تمہارے پاس امام سے ملنے کا ادب آ جائے، بے شک. امام خود تم سے ملنے کے لیے آتے. اور ہمارے پاس علماء حقہ کی پوری ایک تاریخ پڑی ہے. جیسے کہ انسان نے اگر اپنے علم اور اپنے زہد و تقوی سے اپنے آپ کو بلند کیا اور اس منزل پر پہنچ گیا جی کہ وہ دین کی اور مذہب کی خدمت کر سکتا ہے. تو علامہ ہندی کا واقعہ مشہور ہے جی کہ ان سے ایک مسئلے میں اشتباہ ہو گیا جی جی اور انہوں نے مسئلہ غلط بتا دیا. جی امام حجت علیہ السلام آئے مدد کرنے کے لیے، کہنے کہ علامہ ایسے نہیں ہے مسئلہ. اس کا مسئلہ بتایا کہ اس خاتون کو اس جی قبر سے نکالو اور اس کے دوسرے جانب سے ان کا پیٹ چیک کرو، اس کا بچہ زندہ ہوا ہے، صرف اس خاتون کو دفن کر دو. تو صحیح. انسان اگر واقعی طور پر اپنے آپ کو بلند کرے تو یہ جی پردہ غیبت جو ہے، یہ پردہ غیبت اصل میں دشمنوں کے لیے ہے، جی بے شک. شیعوں کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن بس وہی مسئلہ ہے، اب شیعوں کے لیے نہیں ہے تو کن شیعوں کے لیے نہیں ہے، جی کن شیعوں کے لیے نہیں ہے. جی مہم ہے. یعنی اگر عام طور پر تو امام علیہ السلام سب سے پوشیدہ ہیں. جی امام شیخ مفید علیہ الرحمن ایک جلسہ میں بیٹھے تھے، جی ایک نے سوال کیا اور علمی گفتگو ہونے لگی، امامت کے سلسلے سے گفتگو ہوئی. تو جی ایک سنی عالم نے کھڑے ہو کر کہا کہ شیخ مفید، یہ معروف ہے آپ کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے. جی شیخ مفید نے کہا کہ جی بالکل الحمدللہ، یہ ہمارے معروف ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور ان کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ موجود ہے، کسی معین مقام پر
اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی میں نے سنی ہے، جس میں معروف یہ ہے کہ جب شیعہ اہل بدر کے برابر ہو جائیں گے تو امام ظہور فرما جائیں گے۔ تو تب بتائیے کہ جو آج کل جو شیعوں کی تعداد ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں کثرت سے ہے شیعہ، کیا آپ کو یہ 313 والی بدر والی تعداد نہیں مل رہی ہے؟ یقیناً جناب شیخ مفید نے تو بہرحال اس پر تعامل کیا، پھر اس کے بعد اس کی طرف پلٹ کے کہا کہ تم نے امام کے پورے قول کو صحیح سے نہیں سمجھا۔ امام کا کہنا یہ ضرور ہے کہ اگر شیعہ تعداد اہل بدر کے برابر ہو جائے تو امام ظہور فرمائیں گے، لیکن صرف امام نے تعداد نہیں ذہن میں رکھا ہے، بلکہ امام کا مقصد تعداد کے ساتھ ساتھ کیفیت ایمان بھی مانگا ہے۔ یعنی اگر اہل بدر کے ایمان کے جیسا ہمارے شیعوں کا امام ہو جائے تو پھر ہم ظہور فرما جائیں گے۔ یہی مسئلہ ہے، جو پردہ غیب ہے وہ دشمنوں کے لیے، لیکن اگر ہم اپنے ایمان کو اہل بدر جیسا ایمان بنا لیں گے تو امام زمانہ ضرور ہم سے ملاقات کریں گے اور ہم سے بھی آگے ملیں گے، اور امام سے ہم استفادہ کرتے ہیں، بولو ہمارا ایمان اس مرحلے اور اس درجے پر نہ پہنچا ہے، لیکن امام ہماری مدد کرتے، ہمارے ہر پل، ہمارے ہر قدم پر ہماری نصرت و مدد کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو یہ مجرب عمل ہے، جب بھی کوئی مشکل آئے تو زیر آسمان چھت پر جا کر یبن زہرا ادرکنی یا مددی کہہ کے کہیے، امام عصر علیہ السلام آپ کی ان مصیبتوں کا حل کر دیں گے، آپ کی ان پریشانیوں کو رفع کر دیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے، امام علیہ السلام پردے غیب میں رہ کر بھی لوگوں کو ایسے ہی فائدہ پہنچا رہے ہیں جیسے سورج اہل زمین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جی قبلہ، ایک سوال اور ہے کہ جیسے ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ 11 ائمہ جو ہیں وہ ظاہر ہے اور اس میں سے ایک نے غیبت اختیار فرمائی، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں۔ جی دیکھیں، ہمارے 11 ائمہ علیہ السلام بالکل ان کا وجود ظاہری وجود تھا، اور انہوں نے اپنے وجود سے دنیا کو بڑی فائدہ پہنچایا، اور رہتی دنیا تک یہ یاد رکھے گی کہ ہمارے 11 ائمہ نے جس طریقے سے دنیا کو فائدہ پہنچایا ہے وہ مانتی ہے، حتیٰ کہ دشمنوں نے بھی ان کے حق کو غصب کر لیا اور وہ خلیفہ بن بیٹھے، لیکن جب وقت پڑا تو اسی ہمارے امام علیہ السلام نے ان کی جا کر مدد کی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ائمہ علیہ السلام جو موجود تھے ظاہر بظاہر، انہوں نے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچایا اور وہ نفع بخش رہے پوری انسانیت کے لیے۔ اسی طریقے سے ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف وہ موجود ہیں، مگر وہ موجود غیب میں ہے، ہمارے سامنے وہ نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارے 11 ائمہ نے دنیا کو فائدہ پہنچایا، مقصد ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ ہوتی رہے اور اسلام کی حفاظت کیا جائے۔ ہمارے 11 ائمہ نے کہا یہی امتیاز تھا، یہی ترہ تھا کہ انہوں نے ہر گام، ہر لحظہ، اپنے عمر کے ہر ساعت، ہر دقائق پر اسلام اور پرچم اسلام کو بلند کیا۔ یہ ہمارے 11 ائمہ نے ظاہری طور پر کیا، میدان جنگ میں کیا، صلح میں کیا، قید خانوں میں رہ کر کیا، مناظرے کر کے کیا، سخاوت کر کے کیا، ہر عنوان سے حقیقی اسلام کا تعارف کرواتے رہے اور اسلام کو بچاتے رہے۔ یہ ہمارے 11 ائمہ کا کردار ہے جو پوری دنیا پر آشکار ہے۔ مسئلہ ہے ہمارے امام مہدی علیہ السلام کا کہ وہ پردہ غیب میں ہے، تو ان کو کیوں پردہ غیب میں رکھا گیا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، دشمنی جو شروع ہوئی وہ رسول اللہ سے لے کر کے امام عصر علیہ السلام تک ہے، لیکن چونکہ رسول السلام صادق الزبان تھے، صادق اللسان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بس 12 اوصیاء ہوں گے، 12 کے بعد نہیں ہوں گے۔ تو جب آخری زمان، جب امام عصر علیہ السلام ان کی ولادت ہوئی تو یہ تعداد 12 پہنچ چکی تھی، لیکن دشمنوں کی کثرت زیادہ ہونے لگی تھی، اور اللہ نے کہا تھا کہ رسول تم کو ہم 12 وصی دیں گے۔ تو جب آخری امام کا ظہور ہوا، ولادت ہوئی، تو دشمنوں نے
میں نے بیان کیا تھا، انشاءاللہ گفتگو ہوگی، تو کس قدر امام کو قتل کرنے کی اور امام کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ خوفاً لقتل ہی اللہ نے امام عصر علیہ السلام کو پردہ غیب میں ڈال دیا۔ لیکن یہ کیا، جو پردہ غیب میں امام کیا چلے گئے، تو یہ جو امام کا جو کام تھا، جو امام کا مہم تھا، جو امام کا جس لیے مبعوث کیے گئے، جس لیے بھیجے گئے تھے، کیا امام نے اس کام سے توقف کر لیا؟ اگر توقف کر لیا اور امام نے وہ کام نہ کیے جو کام ہمارے 11 امام نے کیے، تب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امام نے تقصیر کیا۔ لیکن آپ توجہ فرمائیے کہ امام عصر علیہ السلام جب پردہ غیب میں گئے تو یہ غیبت دو قسموں پر تقسیم ہوگی، ایک غیبت صغری، ایک غیبت کبری۔ غیبت صغری میں امام نے اپنے شیعوں کی ویسے ہی مدد کی جیسے کہ ہمارے دیگر ائمہ نے اپنے وجود کے ساتھ حاضر ہو کر مدد کی ہے۔ غیبت صغری میں امام علیہ السلام نے 4 نوابوں کو اختیار کیا تاکہ یہ 4 نواب شیعہ اور امام کے درمیان ایک وسیط بن جائے، ایک ذریعہ بن جائے، تاکہ شیعوں کے مشاکل، شیعوں کے مشکلیں امام تک پہنچا جائیں اور امام اس کے حل بتائیں اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا طریقہ بتائیں۔ ان 4 معروف نواب اربع میں سب سے پہلے جو نواب گزرے ہیں، امام کے جو سفیر جنہیں کہا جاتا ہے سفرائے اربع، اس میں سب سے پہلے سفیر جناب عثمان بن سعید عمری ہے، ان کے بعد ان کے فرزند محمد بن عثمان عمری ہیں، اس کے بعد حسین ابن روح ہیں، اس کے بعد علی ابن محمد سمری ہیں۔ یہ 4 جو رہے امام کے سفیر بن کر، انہوں نے غیبت صغری میں وہ سارے کام انجام دیے جو امام کا کام تھا، جو امام کا مہم تھا۔ اور غیبت امام کو اس وجہ سے دی گئی تاکہ امام کو قتل نہ کر دیا جائے، امام کو مار نہ دیا جائے اور سلسلے اور چشمے ہدایت کو بند نہ کر دیا جائے، تو امام کو غیبت دے دی گئی۔ لیکن جب غیبت صغری کا یہ جو عرصہ رہا، اس میں ہمارے 4 سفراء نے جب امام کے ذریعے ہماری مدد کی، شیعوں کی مدد کی، تو یہ ایک زمانے تک ختم ہو گیا، کیونکہ جب دشمنوں کو شک ہو گیا یہ 4 لوگ خصوصی طور پر کچھ دن غائب رہتے ہیں پھر آ جاتے ہیں واپس، تو بنی عباس کو شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو آخری اولاد ہے وہ اس کے ذریعے سے خط و کتابت کرتے ہیں۔ تو جب دشمنوں کو شک ہو گیا تو انہوں نے توقف کر لیا اور امام نے ان کو منع کر دیا، اب مجھ سے رابطہ نہ کریے گا۔ پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے سلسلہ غیبت کبریٰ کا۔ کیا اب سوال یہ ہے کہ امام کا کام یہ تھا کہ اسلام کی مدد کرنا، اسلام کی حفاظت کرنا، شیعوں کی مدد کرنا، تو کیا جب امام غیبت کبریٰ میں گئے تو یہ کام بند ہو گیا؟ یہ جو جس چیز کے لیے امام کو بھیجا گیا تھا، اس سے چیز سے امام رک گئے؟ اگر رک گئے تو پھر بات ہوگی، لیکن حدیث موجود ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، ارشاد فرماتے ہیں، اما ایک طویل حدیث ہے، جناب طبرسی نے اپنی کتاب میں اس کو ایک طویل حدیث کے عنوان سے لکھی، ایک آیت کے ذیل میں لکھی ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لوگ کتنے برے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب خدا کو لکھ لیا۔ تو وہ اس حدیث کے ضمن میں یہود کو مخاطب کرتے ہوئے بیان ہوا ہے۔ پھر اس بعد گفتگو ہوتے ہوتے میں شاہد کے طور پر یہ حدیث کا یہ فقرہ پڑھتا ہوں، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حافظاً لدینہ محافظاً علی ہواہ مطیعاً لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا، امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں جب ہمارا کوئی رابطہ نہ رہے گا تم نے، تو تم اس فقیہ اور اس عالم کی تقلید کرنا جو اپنے آپ کو محفوظ رکھے برائیوں سے، جو اپنے مولا کا مطیع ہو اور اسلام اور دین کی حفاظت کرتا ہو۔ تو عوام پر واجب ہے کہ وہ ایسے عالم کی اتباع کرے، ایسے عالم کی تقلید کرے۔ یہی کانسیپٹ ہمیں مرجعیت کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کل جو ہمارے نزدیک مرجعیت ہے، اسے ہمارے خصوصاً ہند و پاک میں نائب امام کہا جاتا ہے، مرجع الدین کو نائب امام کہا جاتا ہے۔ جیسے سماحت سید سستانی نائب امام ہے، سماحت سید شاد شیرازی نائب امام ہے، اسی طریقے سے سماحت شیخ فیاض وغیرہ کا جب نام آتا ہے تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں کہا جاتا ہے یہ نائب امام ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نائب امام خاص نہیں ہے، نائب امام عام ہے، یعنی کہ امام نے ایک صفت بیان کر دی، یہ صفت جس کے اندر ہو اس پر واجب ہے، عوام پر واجب اس کی تقلید کرے۔ تو جو ایک غیبت کبریٰ کا زمانہ آیا اور امام سے ظاہری طور پر سب کا رابطہ منقطع ہو گیا، تب ایک معیار بنایا امام نے اور کہا کہ جس کے پاس یہ چیز رہے اس کی تم تقلید کرو۔ تو پھر یہ امام، یہ جو جسے ہم مرجع تقلید کہتے ہیں یا نائب امام کہتے ہیں، یہ اصل میں امام کے قائم مقام آ جاتا ہے۔ طبعا کما حقہ، جیسے امام کی اتباع واجب ہے، سید کی اتباع نہیں واجب ہے، ایک فقہی بحث ہے، لیکن شکل عام اگر دیکھا جائے تو یہ جو مرجع ہوتا ہے، یہ جو امام نائب امام ہوتا ہے، وہ اصل میں اسلام کی حفاظت کا اصلہ ہے، اصل میں وہ دین کی حفاظت کرتا ہے اور شیعوں کو ان مجہولات اور ان ضلال سے نکالتا ہے جن میں شیعہ ہلاک ہونے کے خوف رہتا ہے، لہذا شیعوں کو اس ہلاکت، اس گمراہی سے نکالتا ہے۔ اور ظاہری طور پر بھی اگر دشمن حملہ کرتے ہیں تو بھی نکالتا ہے، معنوی طور پر اگر مسئلہ مسائل یا دینی عنوان سے شیعہ پریشان ہوتے ہیں تو مرجع تقلید اس کے وقت کا مدد کرتا ہے۔ جیسے کہ ابھی داعش کا حملہ ہوا تو سارے مراجع نے، خصوصاً سستانی حفظہ اللہ نے فتویٰ تقلید، فتویٰ جہاد کفایہ دیا، تو تقریباً شیعوں کی حفاظت ہوئی، شیعوں کے ساتھ ساتھ مقدسات کے ساتھ ساتھ ہمارے اہل سنت کی حفاظت کی گئی، ہمارے عیسائی جو دین کے لوگ ہیں ان کی بھی حفاظت کی گئی۔ تو جو نائب امام ہوتا ہے، جو مرجع تقلید ہوتا ہے، وہ ایک رابطہ ہوتا ہے امام کا، وہ پھر امام کے ان سارے اوامر کو زندہ کرتے، امام کے سارے ان چیزوں کو احیاء کرتا ہے جس پر وہ امام کو اللہ نے بھیجا تھا اور رسول اللہ نے معین کیا تھا کہ تمہارا کام یہ ہے۔ ان سارے امور کو، سارے افعال کو یہ مرجع کام دیتا ہے، اور جیسے نبوت کے امتداد کا نام امامت ہے، اسی طریقے سے لیس بشکل خاص بلکہ عام طور پر دیکھا جائے تو امتداد امامت ہم مرجع تقلید کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ امام بھی اسی طریقے سے عام ائمہ کی طریقے سے ساری شیعوں کی مدد کرتا ہے، سارے شیعوں کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن طریقہ کار میں فرق آ جاتا ہے۔ وہاں پر امام ظاہری طور پر موجود تھے، مگر امام زمانہ کے بعد کیونکہ امام موجود نہیں ہے تو انہوں نے ایک ایک طریقہ بتایا تاکہ اس طریقے سے اسلام کی امام مدد کر سکے۔ بے شک جی قبلہ، تقریباً آخر میں 3-4 منٹ کا ٹائم بچا ہے، اگر امت کے لیے، مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے یا کوئی اور نصیحت ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ جی، خاص طور پر ہم اپنے، خصوصاً ہم اپنے ہند پاکستان کے شیعوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم لوگ امام مہدی علیہ السلام کے لیے خصوصی نشست رکھیں، کیونکہ آج کل کی ہمارے، ابھی میں نے نجفی میں کہیں مجلس پڑھ رہا تھا تو تقریباً بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین پر مجلس تھی، تو ہماری مجلسوں سے، ہماری نشستوں سے امام زمان علیہ السلام کا ذکر غائب ہے۔ بہت زیادہ ہم خوش ہوتے ہیں تو جمعہ کے دن دعائے ندبہ کر لیتے ہیں، لیکن اس سے کام نہیں چلنے والا۔ امام زمان علیہ السلام کی 2 چیزیں میری طرف سے یہ گزارش سمجھ لیجئے، اگر ہمارے بزرگ ہیں تو چھوٹا سمجھ کے، ہمارے برابر کے ہیں تو ہمارے دوست سمجھ کے، چھوٹے ہیں تو بھائی سمجھ کے امام زمان علیہ السلام کے لیے 2 کام کریں۔ ان دونوں کاموں میں صرف ہمارا فائدہ ہے۔ امام خود فرماتے ہیں کہ ہمارے ظہور کی دعا کرو، تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بے شک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں، اپنی پنجگانہ نماز میں امام زمان علیہ السلام کی ظہور کی دعا کریں۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ۔ ہم ہر نماز کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ اس کے بعد جب بھی مجلس ہو، ہر مجلس کے بعد امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں۔ یہ ایک ہمارا شخصی یعنی فیل ہو گیا کہ ہر انسان چاہیے، کرنا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے ان مومنین سے جو مجلسیں برپا کرتے ہیں، جو محافل کرتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی مولانا آئیں، ان سے گزارش کریں کم سے کم اپنے مجلس میں 5 سے 10 منٹ امام مہدی علیہ السلام پر ضرور بولیں،
اور اس وقت کے نئے نسل کو، نئے جوان کو امام مہدی علیہ السلام کا تعارف کروائیں. بے شک. اور کیا عمدہ رہے، کتنا بہتر رہے. جی. ہم شعبان المعظم کا مہینہ جب بھی کوئی مجلس ہو، جب بھی کوئی محفل ہو، خصوصاً جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ولادت کے ایام ہوتے، جی. اگر ہم 10 شعبان سے لے کر کے 15 شعبان تک یہ 5 دن ہم ہر مجلس، ہر محفل میں امام علیہ السلام کا تعارف کروائیں، ان کا ذکر کریں، تو کتنا بہتر ہوگا. بس میری یہی گزارش ہے، امام علیہ السلام کے لیے مجلس اور محفل کا انعقاد کرے اور ان کا ذکر کرے مجلسوں میں، اور امام علیہ السلام کے لیے ظہور کی دعا کرے. جی. مولا قبلہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. بہت اچھی گفتگو فرمائی. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور مہم نکات پر آپ نے اشارہ فرمایا. نہایت آپ کے شکر گزار ہے اور التماس سے دعا کرتے ہیں آپ سے، ہمارے حق میں دعا کیجیے. ہاں جی. اور کربلا مقدسہ میں بھی آپ کی طرف سے نائب زیارہ اور دعا گو ہے انشاءاللہ. میں آپ کے لیے نجف میں امیر منیم کے دربار میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا انشاءاللہ. بے شک. شکریہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی، یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا سید شوکت عباس رضوی النجفی صاحب. ہمیشہ ہی جب بھی آتے ہیں اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور جب بھی تقریباً 3 سے 4 جلسے غالباً یہ ہمارے ساتھ جو رہے تو مختلف بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، اور مخصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ایک اچھا پیغام دے دیتے ہیں. تو یہی ہونا چاہیے. انہوں نے بہت اچھا فرمایا، بہت ہی مہم نکتہ انہوں نے مومنین کی خدمت میں رکھ دیا کہ کم از کم جب بھی ہو انسان دعا کو ضرور کریں. چونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہم سے اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، یا اگر کچھ ہو سکتا ہے جو صاحب استطاعت ہے، جس کی کسی طریقے سے بھی اس کی استطاعت ہے، مثلا کوئی طریقہ اس کا وہ بول سکتا ہے، اگر وہ بولنے کی اس کی استطاعت ہے تو یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کے حق میں بولیں. اگر ایک بندے کی مالی استطاعت ہے تو وہ اپنے مال کے ذریعے سے امام کی دفاع کرے. زندگی، مومن کی زندگی مختصر اور مفید ہونی چاہیے. مومن کے پاس چھٹکلے سننے کا وقت نہیں ہے، مومن کے پاس مذاق کرنے کا وقت نہیں ہے، مومن کے پاس فضول اپنے وقت کو برباد کرنے کا ٹائم نہیں ہے. مومنین کے پاس حتیٰ وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ جا کے جو دوسرے جو لوگ جو کام کر رہے ہیں وہی کام جا کے مومن بھی کرے، وقت ضائع ہو جائے. مومنین کی زندگی جو ہے ان کی نہایت ہی مختصر زندگی ہے، اور اس مختصر زندگی کو مفید کرنا چاہیے. یعنی ہر روز اگر انسان کوئی بھی اس کے پاس کسی قسم کی اس کی استطاعت ہے، مالی استطاعت ہے، اس کو بولنے کی استطاعت ہے، اس کے پاس کوئی اور ایسی سہولت ہے کہ وہ امام کی خدمت کر سکے تو ضرور کریں. لیکن اگر ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس یہ سہولیات فراہم نہیں ہیں تو دعا کو تو حتماً جو ہے وہ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، حتماً لاگو کر لیں. یعنی انہوں نے فرمایا کہ مجلس کے بعد دعا، نماز کے بعد دعا. تو چلے مجلس کے بعد جو دعا ہے اور پھر نماز کے بعد جو دعا ہے، نماز کے بعد تو یقیناً کر سکتا ہے انسان، نماز کے بعد انسان دعا کریں. اور دوسرے جب بھی ان کو وقت ملتا رہے تو اس کو یقیناً دعا کرنی چاہیے، اور دعا کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اسی چیز پہ یہی ہے، اور حدیث میں بھی اس کے نہایت ہی تاکید کی گئی ہے. ہم بھی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.